نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس کی بیوی زبیدہ خاتون وہ بڑی نیک عورت تھی، بڑی دیندار ملکہ تھی۔ اس ملکہ نے اپنے محل میں 300 حافظات کو تنخواہ پر رکھا ہوا تھا۔ ان حافظات کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ محل میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اس ملکہ کے دل میں اللہ نے قرآن کی محبت ڈالی تھی، اور اسی قرآن کی محبت کی وجہ سے اس نے حافظات کو تنخواہ پر رکھا ہوا تھا۔ 300 حافظات ہوتی تھیں، اور اس نے 300 حافظات کی باری بنائی ہوئی تھی، ان کی شفٹیں بنائی ہوئی تھیں، اور ہر باری میں 100 حافظات محل کے مختلف کمروں، کونوں، برآمدوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس طرح اس ملکہ کے محل میں ہر وقت قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اس ملکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ان کو پانی کی وجہ سے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، وہ اپنے ساتھ سفر میں پانی کو لے کر جاتے ہیں۔ جب راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو کئی حاجی تو پیاس کی شدت کی وجہ سے فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس ملکہ کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کسی طرح ان حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے خاوند ہارون الرشید بادشاہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، اور یہ فرمائش ظاہر کی کہ آپ ایک نہر بنوا دیں کہ جو میدان عرفات تک جاتی ہو، تاکہ حاجیوں کو پانی کے لیے کوئی پریشانی نہ ہوا کرے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کی بات کو، اس کی فرمائش کو پورا کیا، اور ایک عظیم و شان نہر بنوا دی کہ جو میدان عرفات تک جایا کرتی تھی۔ اس نہر سے ہزاروں انسانوں نے، حیوانوں، جانوروں، چرند پرند نے فائدہ اٹھایا، اور لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل تھا کہ جو ملکہ زبیدہ نے کیا تھا۔ جب اس ملکہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، زبیدہ تیرا آگے کیا بنا؟ تو یہ کہنے لگی کہ اللہ رب العزت کی رحمت مجھ پر ہو گئی، اللہ نے مہربانی کر دی، اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ہاں، تو نے کام جو اتنا اچھا کیا تھا کہ تو نے حاجیوں کے لیے ایک نہر بنوائی تھی، اور اس نہر کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، تو تیرا یہ عمل اتنا بڑا تھا کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تیری بخشش تو ہونی ہی تھی۔ ملکہ نے کہا کہ نہیں، میری بخشش نہر والے عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ جب یہ نہر والا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے نہر اس لیے بنوائی تھی کہ تیرے پاس بیت المال کا پیسہ تھا، اگر وہ پیسہ تیرے پاس نہ ہوتا تو یہ نہر نہ بنوا سکتی۔ تو کوئی ایسا عمل بتا کہ جو تو نے میرے لیے کیا ہو۔ ملکہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں گھبرا گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں۔ میں اسی گھبراہٹ میں تھی کہ اللہ رب العزت کی رحمت پھر میری طرف متوجہ ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا ایک عمل ایسا ہے کہ جو تو نے محض میرے لیے کیا تھا، میں نے تیرے اس عمل کو قبول کر لیا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی۔ اب ملکہ زبیدہ کا وہ عمل سنیے کہ جو ظاہر میں انتہائی معمولی اور چھوٹا سا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی قدردانی کی کہ اس عمل کو قبول کر کے اللہ نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ تو فرمایا کہ زبیدہ، ایک مرتبہ تجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو اپنے محل میں کھانا کھا رہی تھی، تو نے لقمہ توڑا کہ تو اسے اپنے منہ میں ڈال لے، لیکن منہ میں ڈالنے سے پہلے ادھر سے اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑی، تیرے سر پر دوپٹہ پوری طرح نہیں تھا، تیرا آدھا سر ننگا تھا، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی تیرے دل میں یہ خیال آیا
کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے، تو تو نے اس وقت اپنی بھوک کو روکا، لقمہ نیچے رکھا، اور میرے نام کے ادب کی وجہ سے تو نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد تو نے کھانا کھایا۔ تو نے لقمے میں جو تاخیر کی تھی یہ تو نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی تھی۔ تو نے اس وقت اپنا دوپٹہ جو صحیح کیا تھا وہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کیا تھا۔ تو نے میرے نام کا ادب کیا تھا تو میں نے تیرے اس عمل کو قبول کر لیا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے میں نے آج تیری بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی قدردانی کا معاملہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ بندہ عمل بہت چھوٹا کرتا ہے اور بندہ عمل کر کے بھول بھی جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بھولتا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر کے بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔